میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، تھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ اس 2.5 کلو کے اس بچے کو جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے، لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، ابھی بھوک لگتی ہے تو انگوٹھوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ اس مزاج سے اور اس ماحول سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا میں لاتا ہے، تو کیا اس رب نے اس انسان کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیسے کی جائے، اچھے کام کیسے کیے جائیں اور برے کام کیسے نہ کیے جائیں، ان سے رکا جائے، تو کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جس رب نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہوا کا اور پانی کا اور غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر اس اصول و ضابطے سے باہر نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس کو 15 20 سال 25 سال کا ہو جانے کے بعد اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا کہ اب تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اس رب کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس نے گائیڈ لائن بنائی، اور اسی کو ہم رسالت کہتے ہیں، اسی کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ اس نے رسولوں کا سلسلہ چلایا، اس نے نبیوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ چلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر نے، اس رسول نے دنیا میں آنے کے بعد ایک ہی حکم دیا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ریاضت کرو، اپنی پیشانی ایک اللہ کے سامنے گزارو۔ سن لو، اتنے بڑے ماحول سے نکال کر، ماں کے پیٹ سے نکال کر 20 و 25 سال کی عمر تک تجھے پہنچا دیا، اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے، یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا، اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، اور ہر کسی کے سامنے نہیں، لہذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا، ایک اللہ کے سامنے جھکانا، ایک رب العالمین کے سامنے جھکانا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہ اس کے باوجود وہ سب کو دے رہا ہے، رب العالمین ہے، بارش بھی برساتا ہے تو سب کو دیتا ہے۔ ہم اور آپ کس کو کھلائیں گے؟ جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، جرجیت صاحب لسٹ بنائیں گے کس کس کو بلایا جائے، جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لسٹ میں نام لکھیں گے، اور جو ہمارا ورودھی ہے اس کا نام سب سے پہلے کاٹ دیں گے، ہٹ وہ نہیں آئے گا۔ جرجیت صاحب کا ورودھی، جرجیت صاحب کا مخالف، جرجیت صاحب کا دشمن
جرجیس صاحب کے دسترخوان پر ان کی شادی میں، ان کے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکتا ہے۔ جرجیس صاحب نے اپنا اور پرایا پن دکھا دیا، یہ دکھا دیا کہ جرجیس صاحب کے دسترخوان پر جرجیس کے دوست ہی آ سکتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہی آ سکتے ہیں، دوسرا نہیں۔ لیکن اس رب کی ربوبیت کو دیکھو، اس اللہ کی الوہیت کو دیکھو، اور اس اللہ کی، اس رب کی ربوبیت کو دیکھو۔ اس نے جو اناج پیدا کیا ہے، اس اناج کو ہندو بھی کھا سکتا ہے، مسلمان بھی کھا سکتا ہے، اس کو سکھ اور عیسائی بھی کھا سکتا ہے، اور پارسی بھی کھا سکتا ہے۔ دنیا میں اس نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غور کرو، جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرعون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا۔ اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غذائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ رب العالمین کے رب کی ربوبیت پر؟ ہمیں بہت جلدی یہ آیا تھا، یہ میرا ہے، یہ فلاں کا، یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے۔ لیکن ذرا تصور کرو، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا، وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں، آگ کا پجاری، آگ کی عبادت کرنے والا، پارسی سمجھ لو، پارسی، آگ کو اپنا خدا ماننے والا، آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی۔ وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں، چلو کھانا کھا لو۔ بہت اچھا، آ کے بیٹھا دسترخوان پر، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا۔ اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا، اس نے نام لیا، بسم النار، شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا، آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اے بڈھے رکھ کھانا رکھ۔ اس نے رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو، کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا، میرا خدا تو آگ ہے، میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا، یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، اس پر میرے رب کا نام لوگے؟ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے، تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ، چلا گیا بڈھا، نہیں کھلایا۔ ابھی وہ 100 150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ، کھانا رب نے دیا ہے تم نے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے، آئے بزرگ ادھر آؤ، چلو کھانا کھا لو۔ اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو۔ فرمایا ہاں چلو کھا لو۔ دسترخوان پر بٹھایا، کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا، بسم النار۔ فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لینا ہو اس کا نام لے لو، لیکن کھانا کھا لو۔ کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ فرمایا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر گئے، 200 قدم دور پہنچ گئے، میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے اگر مجھ سے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے، تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا 90 سال ہے۔ کہا یہ ابھی میرے رب نے بتایا ہے۔
جبریل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. 90 سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم، اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا، وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا، تو نے اس کو بھگا دیا. یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں، یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. اے بابا، تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا. آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا. اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ اور کھلاؤ. اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے، جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا اور پھر بھی کھلاتا اور پلاتا رہا، یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے. اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو، جبریل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے. اے ابراہیم، اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو، تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے. اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے رب العالمین. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے. یقین مانیے، اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے. پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا، لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں آؤگا. رب العالمین ہے، رب الانس والجن ہے، رب الحیوانات. وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ کتنا کھائیں گے؟ 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی، 5؟ کتنا کھائیں گے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو، اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک جلسے میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو 1.5 کلو مچھلی کھا گیا، 1 کلو بکرے کا مٹن وہ بھی کھا لیا، اور ½ کلو سلاد بھی کھا لیا. چشمدید گواہ ہوں، چشمدید گواہ. اتنا بڑے بڑے 3 بار اس کو چاول دیا گیا، وہ بھی کھا لیا. اور مذاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دینے لگا لیجئے، تو کہتا نہیں، آج سفر لمبا ہے، کر کے آیا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں، آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا کہ نہیں، میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں. کتنا بھی کھا لیا، پھر بھی کتنا. لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سمندر میں چلنے اور ٹہلنے والی وہیل مچھلی، جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی الٹ دیتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے، جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن مچھلیاں، مردے، اور یہ جو جانور ہیں حشرات الارض، جو زمین کے جانور اور سمندر میں پھرنے والے جانور، جو منہ پھاڑتی ہو، جتنے